میرا نام ڈاکٹر مہدی حسن ہے. میں جرنلزم کا پروفیسر ہوں اور آپ سے میس میڈیا کی تاریخ پہ بات چیت کر رہا ہوں. ہم نے اخبارات پہ بات کی ہے، ہم نے میگزینس پہ بات کی ہے، ریڈیو ڈسکس کیا ہے، ٹیلی ویژن پہ بہت تفصیل سے بات کی، اور ہم فلموں پہ بات کر رہے ہیں. ہم نے اپنے آخری لیکچر میں، آخری ڈسکشن میں یہاں پہ بات ختم کی تھی کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری ایک فائنینشیل اور آرٹسٹک بحران میں مبتلا ہے. فائنینشیل بحران تو اس لیے ہے کہ اس میں بہت نقصان فلم سازوں کو ہو رہا ہے پچھلے کافی عرصے سے، اور اتنی تعداد میں فلمیں نہیں بن رہی جتنی کہ بننی شروع ہوئی تھیں اور اس وقت بن رہی تھیں جب پاکستان کی فلم انڈسٹری بہت اچھی طرح ترقی کر رہی تھی. اس پہ ہم نے بات کی تھی کہ 1962 میں 1962 میں انڈیا کی فلموں پہ پابندی لگ گئی تھی، جس کے بعد پاکستان کی فلم انڈسٹری اس قابل ہو گئی تھی کہ وہ پاکستان کی ضروریات پوری کر سکے. بعد میں 1965 کی جنگ کے دوران ہندوستان سے جو جنگ ہوئی تھی 65 میں، اس میں ہندوستان کی ان فلموں کی نمائش پہ بھی پابندی لگ گئی تھی جو پاکستان میں موجود تھیں، پرانی فلمیں آئی ہوئی اور پاکستانی ڈسٹریبیوٹرز کی پراپرٹی سمجھی جاتی تھی، لیکن ان کو اینیمی پراپرٹی ڈکلیئر کر کے ڈیفنس آف پاکستان رولز کے تحت ان کی نمائش پہ بھی پابندی لگ گئی، جس کے بعد پاکستان نے اپنی ضروریات کراچی، ڈھاکے اور لاہور میں بننے والی فلموں سے پوری کی. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس زمانے میں تقریباً 120-125 فلمیں ہر سال تیار ہوتی تھیں، اور ملک میں کوئی 850 سنیما ہاؤسز تھے جن کی ضروریات ان فلموں سے پوری ہوتی تھی. یہ ایک بڑی اور آگے بڑھتی ہوئی فلم انڈسٹری تھی. لیکن بعد میں ٹیلی ویژن نے پھیلنا شروع کیا، اس میں ترقی ہوئی، نیشنل ہک اپ شروع ہوا ٹیلی ویژن کا. اس کے بعد ویڈیو کلچر انٹروڈیوس ہوا پاکستان میں، اور ہر اس گھر میں، تقریباً ہر اس گھر میں جس کے پاس ٹیلی ویژن تھا، کلرڈ ٹیلی ویژن، اس میں وی سی آر آ گیا. اور یہ کلچر جو تھا، یہ 70s میں جو پیٹرو ڈالرز کی دولت پاکستان میں آئی تھی مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش بن جانے کے بعد، تو اس کے بعد پاکستان کے جو اقتصادی حالات تھے، مشکلات تھیں، ان کو دور کرنے کے لیے اس وقت کی حکومت نے، ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے بڑی تعداد میں پاکستانیوں کو مڈل ایسٹ میں کام کرنے کے لیے اور لیبیا میں فیسلٹیز مہیا کی تھیں جانے کی، جس سے وہ دولت پاکستان میں آئی اور اس سے ایک کنزیومرزم کا طریقہ رائج ہوا اور لوگوں نے نئے نئے گیجٹس حاصل کرنے شروع کیے. اس کلچر نے، وی سی آر کے کلچر نے، جو بہت پاپولر ہو گیا تھا پاکستان میں، ہندوستان کی فلموں کو بہت بڑی مارکیٹ پاکستان کی مہیا کی، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پورے ملک میں ہندوستانی فلموں کے ویڈیو کیسٹس کرائے پہ ملنے لگے، اور چھوٹے چھوٹے شہروں میں اور چھوٹے چھوٹے مقامات پہ بھی بے شمار ایسی دکانیں، ایسے آؤٹ لیٹس کھل گئے ویڈیو کے، جو کرائے پہ ہر قسم کی ہندوستان کی نئی سے نئی فلمیں مہیا کرتے تھے لوگوں کو. اور یہ اتنا سستا کرایہ تھا کہ ہر آدمی کی پہنچ میں تھا، اور بہت سے لوگ مل کے یہ فلمیں دیکھتے تھے. جن کے پاس اپنا وی سی آر نہیں تھا، ان کو یہی دکانیں، رینٹلز جو تھے ویڈیو کے،
یہ VCR بھی مہیا کرتے تھے کرائے پہ، اور بہت سے لوگوں کو ٹیلی ویژن کی سہولت بھی، کلر ٹیلی ویژن بھی مہیا کرتے تھے۔ اس طرح پاکستانی فلم انڈسٹری پہ ایک منفی اثر پڑا، ایک نیگیٹو اثر پڑا، اور لوگوں نے بہت تھوڑے پیسوں میں 10 15 20 روپے میں پورے گھر والوں نے مل کے یا محلے والوں نے مل کے یا گاؤں کے لوگوں نے مل کے دوستوں نے مل کے ہندوستان کی نئی سے نئی فلمیں دیکھنی شروع کی جو مڈل ایسٹ کے راستے پاکستان آتی تھی۔ ان فلموں کو براہ راست پاکستان میں آنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ یہ فلمیں مڈل ایسٹ کے ممالک میں جاتی تھیں، خاص طور پہ UAE میں، اور وہاں سے یہ پاکستان میں آتی تھی۔ اور کیونکہ کوئی بظاہر قانونی پابندی نہیں تھی، اس لیے یہ بزنس جو تھا بہت پھل پھول رہا تھا۔ پاکستان کی فلموں کے بارے میں نے آپ کو پچھلی ڈسکشن میں بتایا تھا کہ جب ہندوستان کی فلموں پہ پابندی لگی تھی پاکستان میں، تو اس دوران ایک بری روایت یہ پڑی تھی ہماری فلم انڈسٹری میں کہ نقل کرنی شروع کر دی تھی پاکستان کے فلم سازوں نے ہندوستان کی کامیاب فلموں کی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ہندوستان میں بھی بے شمار فلمیں مغربی فلموں کی نقل کے طور پہ بنائی جاتی ہیں۔ بسا اوقات وہ اس کو اناؤنس بھی کر دیتے ہیں کہ یہ فلم فلاں انگریزی کی فلم سے یا امریکن فلم سے متاثر ہو کے بنائی گئی ہے یا اس سے انفلوئنس ہو کے بنائی گئی ہے۔ بسا اوقات وہ اس کو ڈسکلوز بھی نہیں کرتے۔ ہم پھر ہندوستان سے اس کو پاکستان کے فلم ساز کاپی کرنے لگے تھے۔ تو اس طرح کریٹیوٹی کا جو عنصر تھا، آرٹسٹک ترقی جو تھی، وہ رک گئی۔ کوئی نئی انوویشنز اس آرٹ میں نہیں ہو رہی تھی۔ دوسرا ایک بہت اہم مسئلہ یہ ہے جو کافی عرصے سے پاکستان کی فلم انڈسٹری کو درپیش ہے، جس کی وجہ سے یہ انڈسٹری نہ صرف یہ کہ ترقی نہیں کر سکی بلکہ اس کا گراف نیچے کی طرف گیا ہے 20 25 30 سال میں پچھلے، کہ یہ اب ایک باقاعدہ آرٹ ہے، اور اس میں تربیت کے ترقی یافتہ ملکوں میں بہت سے مواقع پڑھنے کے، ایجوکیشن کے، اس آرٹ کو، فلم میکنگ کے، اور اس میں تربیت کے انسٹیٹیوٹ ساری دنیا میں ملتے ہیں۔ یونیورسٹیوں میں یہ سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، باقاعدہ اس کے سرٹیفکیٹس اور ڈگریاں دی جاتی ہیں، اور ہر فیلڈ فلم میکنگ کا، اسکرپٹ رائٹنگ سے لے کے ڈائریکشن، میک اپ، اسٹیج ڈیزائننگ، ڈائریکشن اور اس میں ایکٹنگ، ہر چیز کی تربیت کے الگ الگ شعبے قائم ہیں۔ لیکن پاکستان میں اس طرف کسی فلم ساز نے توجہ نہیں دی، خود کسی حکومت نے اس کی ضرورت کو محسوس نہیں کیا، اور کسی تعلیمی ادارے میں بھی 2005 سے پہلے، 2004 سے پہلے اس کی تعلیم کا بندوبست نہیں تھا۔ 2004 میں اور 2005 میں لاہور کے کچھ پرائیویٹ تعلیمی اداروں نے فلم میکنگ کی تربیت کا اعلان کیا ہے، انسٹیٹیوٹس بنائے ہیں، لیکن وہ ابھی بہت زیادہ ابتدائی مرحلوں میں ہیں، اس لیے ہم ان کے بارے میں یہ کہہ نہیں سکتے کہ ان کی پرفارمنس کیسی ہوگی یا آج کل ان کی پرفارمنس کیسی ہے۔ بہرحال یہ ایک بگننگ ہے اس طرف کہ فلم میکنگ جو ہے اس کو باقاعدہ ایک آرٹ فارم کے طور پہ اور باقاعدہ ایک ایسے سبجیکٹ کے طور پہ لیا جائے جس کو پڑھا جا سکتا ہے اور جس میں تربیت دینی لازمی ہے اگر آپ کو بہت اچھے معیار کی فلمیں چاہیے جو دوسرے ملکوں سے مقابلہ کر سکیں۔ خاص طور پہ ہندوستان سے مقابلہ اس لیے اہم ہے
کہ ہندوستان کی فلموں کی اور پاکستان کی فلموں کی زبان ایک ہی ہے. ہم اسے اردو کہتے ہیں، وہ اس کو ہندی کہتے ہیں. انگریزی کی فلم میں تو پاکستان کی فلم بنانے والوں کو یا ہندوستان کی فلم بنانے والوں کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ انگریزی زبان عام ہندوستانی یا پاکستانی نہیں سمجھتا، لیکن پاکستان میں ہندوستان کی فلم کی زبان اسی طرح سمجھی جاتی ہے جیسے وہ ہندوستان میں سمجھی جاتی ہے. لہذا ایک ہی زبان میں ہونے کی وجہ سے کمپٹیشن جو ہے وہ بہت سخت ہو جاتا ہے، اور ہندوستان میں فلم میکنگ کے بہت سے انسٹیٹیوٹ کام کر رہے ہیں. سرکاری سطح کے بھی ہیں بعض یونیورسٹیز میں، بعض تعلیمی اداروں میں، اور فلم انڈسٹری والوں نے بھی اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی متعدد شہروں میں بہت سے انسٹیٹیوٹ، اور ان میں سے چند انسٹیٹیوٹ تو ایسے ہیں جن کی شہرت اب ہندوستان سے باہر بھی بہت زیادہ ہے، اور بہت سے ملکوں کے، خاص طور پہ ایشیائی ملکوں کے انڈر ڈیولپ سوسائٹیز کے بہت سے لوگ وہاں تربیت حاصل کرنے اور فلم میکنگ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. تو یہ انسٹیٹیوٹس جو ہیں یہ باقاعدہ ہر فیلڈ کے ایکسپرٹس نوجوان لڑکے لڑکیاں ٹرین کر کے مہیا کرتے ہیں. پاکستان میں ایسا کوئی انتظام ابھی تک نہیں ہے. ہمارے یہاں جو بھی شخص اس بزنس میں یا اس آرٹ کو اپناتا ہے، فلم میکنگ کو، بزنس ہم اس وقت کہتے ہیں جب پیسہ لگانے کا مسئلہ آتا ہے، اور آرٹ فارم ہم اس وقت کہتے ہیں جب فلم کی ایک فنشڈ پروڈکٹ ہمارے سامنے آتی ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایکٹنگ کا معیار کیسا ہے، سیٹ ڈیزائننگ کیسی تھی، فلم میں فوٹوگرافی کس معیار کی تھی، اس کے شاٹس کس کس اینگل سے لیے گئے، اس میں اسپیشل ایفیکٹس کس طرح ڈالے گئے، جو آج کے زمانے کی بہت بڑی اختراع ہے. اور فلموں کی بہت سی کامیابی باہر کے ملکوں کی اسپیشل ایفیکٹس کی وجہ سے ہوتی ہے، جس میں وہ ایسے ایسے مناظر دکھا دیتے ہیں یا دکھانے کی اہلیت رکھتے ہیں جو پہلے ممکن نہیں ہوتا تھا فلم میں دکھانا، یا جس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی تھی. اب وہ سب کچھ کمپیوٹر سے یا اسٹوڈیو میں بیٹھ کے کیمرے سے حاصل کر لیا جاتا ہے. پاکستان میں اس کی بھی کوئی فیسلٹی حاصل نہیں ہے. یہاں تک کہ ایڈورٹائزنگ کی جو شارٹ فلمز بناتے ہیں، پاکستان میں بہت سی ایڈورٹائزنگ کمپنیاں اچھی فلمیں بناتی ہیں ایڈورٹائزنگ کے لیے. ان کا ایگریمنٹ باہر کی ایجنسیز سے بھی ہے، مغربی ممالک کی، ان کے ساتھ مل کے کام کرتی ہیں. تو وہ اپنی فلموں کی پروسیسنگ یا تھائی لینڈ میں بینکاک سے کراتے ہیں، یا سنگاپور سے کراتے ہیں، اور یا ٹرکی جاتے ہیں اس کی پروسیسنگ کے لیے، کیونکہ پاکستان میں معیاری پروسیسنگ کے ادارے بھی موجود نہیں ہیں، اور باہر کی جو ایڈورٹائزنگ کمپنیز ہیں وہ پاکستان میں کی گئی فلم پروسیسنگ سے مطمئن نہیں ہوتے. ان حالات میں جو آرٹ فارم ہے فلم کی پاکستان میں، وہ بری طرح متاثر ہوئی، اور اس معیار کی فلمیں بننی ممکن نہ رہیں جن سے پاکستان کی فلم انڈسٹری کو مقابلہ درپیش تھا اور آج بھی درپیش ہے اور رہے گا ہمیشہ. دوسرا مسئلہ فائنانسز کا ہے. پاکستان کا فلم کی زبان اگر استعمال کی جائے تو سرکٹ یعنی مارکیٹ دیکھنے والوں کی بہت کم ہے. ایک تو 1971 میں ایسٹ پاکستان نکل گیا اس مارکیٹ سے، اس میں بہت بڑی تعداد فلم بینوں کی، میجورٹی پاکستان کی آبادی کی مشرقی پاکستان میں رہتی تھی. وہاں پاکستان کی فلمیں جانی بند ہو گئیں. دوسرے، ہندوستان کی فلموں کی وجہ سے لوگوں نے پکچر ہاؤسز میں آنا کم کر دیا.
اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو پکچر ہاؤسز تھے لاہور کے 850 میں نے آپ کو بتایا تھا 70s میں، ان کے لیے پکچر ہاؤس اونرز کے لیے یہ بزنس فیزیبل نہیں رہا. یہ کوئی پیئنگ بزنس، منافع والا بزنس نہیں رہا کہ وہ پکچر ہاؤس میں فلم چلائیں. ایک تو فلمیں دستیاب نہیں تھیں اچھی، دوسرے لوگوں نے پکچر ہاؤسز میں آنا کم کر دیا تھا یا بالکل بند کر دیا بعض طبقوں نے پکچر ہاؤس میں آنا، مختلف وجوہ کی بنا پہ، ویڈیو کی وجہ سے، پاکستانی فلموں کے معیار کی وجہ سے، پکچر ہاؤسز کی کنڈیشن کی وجہ سے. تو جس کی وجہ سے پکچر ہاؤس کا، سنیما ہالز کا بزنس بہت بری طرح متاثر ہوا اور ان کے اونرز نے پکچر ہاؤسز کو دوسرے بزنس میں کنورٹ کرنا شروع کر دی. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو کسی گزشتہ اپنی ڈسکشن میں بتایا تھا کہ پکچر ہاؤسز جو 850 ہوا کرتے تھے 73-74 میں، وہ اب 21ویں صدی میں 2005 میں 2004 میں، اس سے پہلے گھٹتے گھٹتے اب ان کی تعداد تقریباً 350 رہ گئی ہے صرف. باقی جو سنیما ہالز ہیں ان کو یا تو بینکویٹ ہالز میں تبدیل کر دیا ہے اونرز نے، دعوت ضیافتوں کے لیے لوگوں کے، فنکشنز ہالز میں کمیونٹی سینٹرز بنا دیے ہیں، شادی ہال بن گئے ہیں. اب ہمارے ہاں کلچرلی شادی ہالز میں شادی کا طریقہ رائج ہو گیا ہے. جن لوگوں کے گھر چھوٹے ہیں اور گھر کے سامنے جگہ بھی نہیں ملتی، شامیانے وغیرہ لگا کے شادی بیاہ کے لیے یا دوسرے فنکشنز کے لیے، وہ کرائے پہ ان شادی ہالز کو استعمال کرتے ہیں. تو بہت سے پکچر ہاؤس شادی گھروں میں تبدیل ہو گئے. اسی طرح بہت سے پکچر ہاؤس گرا کر ان کی جگہ شاپنگ پلازاز بن گئے ہیں، جو یقیناً پکچر ہاؤس کے بزنس کے مقابلے میں بہت زیادہ پیئنگ بزنس ہے. ایک بات یہاں میں یہ آپ کو بتا دوں کہ پکچر ہاؤس کی تعمیر کے لیے جو بائی لاس تھے حکومت کی طرف سے، اس میں بہت سے ایسی کلوزز تھیں اور ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ پکچر ہاؤس بنانا ایک مہنگا سودا ہے. 4 کنال سے زیادہ جگہ ہونی چاہیے، پارکنگ کی بہت مناسب سپیس مہیا کرنی ضروری ہے، اس کو ایئر کنڈیشن بھی ہونا چاہیے، اس کے جو واش رومز ہیں وہ بھی تعداد میں سیٹنگ ارینجمنٹ کے حوالے سے اتنے ہی ہونے چاہیے جتنے قانون مطالبہ کرتا ہے. ان کی صفائی، ان کی کینٹین کی صفائی، کینٹین کی موجودگی، یہ تمام ضروریات ایسی ہیں جس کے لیے ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. اور اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر کے اگر ایسی فلم دستیاب نہ ہو جس کو لوگ بڑے شوق سے دیکھیں اور طویل عرصے تک وہ فلم چلتی رہے پکچر ہاؤس میں، تو پھر پکچر ہاؤس جو کرائے پہ دیتے ہیں، پکچر ہاؤس سنیما ہال اپنا فلم ڈسٹریبیوٹرز کو یا ایگزیبیٹرز کو، ان کو گھاٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے. لہذا انہوں نے یہ بزنس ترک کر دیا. جو ایک نیا رویہ اپنایا ہے سنیما ہالز کے اونرز نے، وہ ہے کہ اب انہوں نے ایک نئے بزنس کو اپنا لیا ہے جو فلم کے مقابلے میں بہت تیزی سے پاپولر ہو رہا ہے، جس کو کمرشل تھیٹر کہتے ہیں. یہاں میں تھوڑا سا آپ کو تھیٹر کے بارے میں بتا دوں، کیونکہ تھیٹر بھی، اس پہ ہم نے پہلے آپ کو یاد ہوگا تھوڑی سی بات کی تھی کہ پتلیوں کا تماشا یا تھیٹر یا سٹیج یا اسٹریٹ تھیٹر جو بازار میں چلتے پھرتے چوک پہ لوگ کرتے تھے. ایک زمانہ تھا جب
آزادی کی تحریک چل رہی تھی ہندوستان میں، تو تھیٹر کو صرف تفریح کے لیے نہیں بلکہ اس کو سیاسی کمیونیکیشن کے لیے بھی بہت ایفیکٹولی استعمال کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے 1874 میں 1874 میں تھیٹرز کو سینسر کرنے کا ایک قانون پاس ہوا تھا جو آج تک پاکستان میں رائج ہے۔ پاکستان میں تھیٹر کی روایت کچھ بہت زیادہ مضبوط روایت نہیں تھی آزادی کے فوراً بعد۔ کچھ کلاسیکل قسم کے ڈرامہ نویس اور ڈرامہ کھیلنے والے لوگ موجود تھے، جن کے چند نام انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں۔ ایک بہت مشہور ڈرامہ نویس امتیاز علی تاج تھے، جن کا ڈرامہ انارکلی ایک کلاسیکل حیثیت رکھتا ہے، اور اسی ڈرامے کو بنیاد بنا کے پاکستان میں متعدد بار فلمیں بھی بنائی گئیں جو بہت کامیاب ہوئیں۔ رفیع پیر بہت بڑا نام ہے ہمارے ماضی قریب کا تھیٹر کا، وہ ڈرامے لکھتے بھی رہے، ڈرامے کرتے بھی رہے۔ ریڈیو ڈرامہ بہت پاپولر تھا، اس میں سعادت حسن منٹو جو بہت بڑے افسانہ نگار رہے ہیں اردو کے، ان کے بہت سے ڈرامے ریڈیو پہ بہت کامیاب ہوئے اور مقبول ہوئے۔ لیکن سٹیج پہ تھیٹر ایک عوامی ذریعے کی حیثیت اختیار نہیں کر سکا تھا، اس کی صرف آرٹ فارم کے طور پہ اہمیت تھی کہ کچھ لوگ ڈرامے کو ایک بہترین آرٹ فارم سمجھتے ہوئے سٹیج پہ پرفارمنس کرتے تھے اور اس کے لیے لکھتے تھے۔ کالجوں میں ڈرامیٹک کلب بعض کالجوں میں ہوتے تھے۔ گورنمنٹ کالج لاہور کا ڈرامیٹک کلب بہت مشہور ہوتا تھا۔ اسی طرح لڑکیوں کا جو کالج ہے، جو سب کانٹیننٹ کے بڑے کالجوں میں شمار ہوتا تھا آزادی سے پہلے بھی، گرینٹ کالج فار ویمن، اس کا ڈرامیٹک کلب بہت مشہور تھا۔ بعض مشن سکولز میں بھی ڈرامیٹک کلب موجود ہیں، اسٹیج پہ وہ بھی ڈرامے کرتے تھے۔ لیکن ایک عوامی میڈیم کے طور پہ، میس میڈیم جسے ہم کہتے ہیں کہ عام لوگ ڈرامہ دیکھیں، اس طرح ڈرامے کی روایت پاکستان میں نہیں تھی، بطور ایک کمیونیکیشن کے میڈیم اور بطور ایک آرٹ فارم کے۔ لاہور میں مغل روڈ پہ ایک پاکستان آرٹس کونسل کے نام سے ایک چھوٹا سا تھیٹر ہوتا تھا، اور ایک اوپن ایئر تھیٹر باغ جناح میں، جو پہلے لارنس گارڈن کہلاتا تھا، اس میں ایک پہاڑیاں جو مصنوعی ہیں باغ جناح میں، اس کے اوپر ایک اوپن ایئر تھیٹر تھا۔ تو ان دونوں جگہوں پہ کبھی کبھی کوئی سیریس سنجیدہ موضوع پہ ڈرامہ ہوتا تھا، جس کو چیدہ لوگ دیکھنے جاتے تھے، اور وہ کمرشل آسپیکٹ سے اس کو آپ بزنس پوائنٹ آف ویو سے کوئی کامیاب ایفرٹ نہیں کہہ سکتے تھے۔ نہ اس کا مقصد پیسے کمانا ہوتا تھا، اس کا مقصد صرف ایک اچھے ڈرامے کی پیشکش ہوتا تھا، جس کو سنجیدہ قسم کے لوگ دیکھتے تھے اور سنجیدہ قسم کے لوگ ہی پرفارم کرتے تھے۔ جب فلمیں ناکام ہونی شروع ہوئی اور فلم انڈسٹری میں بحران پیدا ہوا، تو کچھ لاہور کے پکچر ہاؤسز جو تھے، انہوں نے فلم کی ایگزیبیشن بند کر کے، نمائش بند کر کے، اپنے سنیما ہالز کو تھیٹر ہالز میں تبدیل کرنے کی روایت شروع کی۔ شروع میں ایک آدھ پکچر ہاؤس تھا جس کو تھیٹر میں تبدیل کیا گیا، اور کمرشل تھیٹر کی ابتدا ہوئی اس طرح لاہور میں، جو زیادہ تر مزاحیہ ڈائلاگس پہ اور مزاحیہ سچویشنز پہ، کامیڈیز پہ بیس کر کے
لوگوں کو ہنسانے کے لیے اور لوگوں کو ایک آسان تفریح مہیا کرنے کے لیے یہ کام شروع کیا انہوں نے. یہ بہت جلد کمرشل تھیٹر پاپولر ہو گیا لاہور میں، اور اس کے بعد پھر متعدد پکچر ہاؤس جو ہیں وہ نہ صرف لاہور میں بلکہ دوسرے شہروں میں بھی، آس پاس کے شہروں میں، ذرا چھوٹے شہروں میں، وہاں بھی بہت سے پکچر ہاؤسز کو تھیٹر ہالز میں کنورٹ کر دیا گیا، اور فلموں کی نمائش بند کر کے انہوں نے بھی یہ کمرشل تھیٹر جو ہے اس کے لیے اپنے ہالز جو ہیں وہ کرائے پہ دینے شروع کر دیے. یہ اب ایک بہت کامیاب بزنس ہے پاکستان کا. اگرچہ ان کمرشل تھیٹر کے معیار کو ہم تسلی بخش نہیں کہہ سکتے، اس میں کوئی سنجیدہ کہانی نہیں ہوتی، اس میں کوئی سنجیدہ ایکٹنگ نہیں ہوتی، اس میں زیادہ تر جو کامیابی ہے اس کی وہ لوگوں کو ہنسانے اور کچھ عرصے کے لیے ان کو اپنی مشکلات، محرومیاں اور جو ان کو تکلیفیں ہیں روزمرہ زندگی میں ان کو بھولنے کے لیے وہ 2-2.5 گھنٹے وہاں بیٹھ کے ہنس کے جانے کو ترجیح دینے لگے. اور اس میں کام کرنے والے آرٹسٹ اتنے مقبول ہوئے کہ لوگوں نے فلم چھوڑ کے تھیٹر کی طرف رخ کرنا شروع کر دیا. اس سے حکومت کے لیے بھی مسائل پیدا ہوئے. اس میں الزام یہ لگایا گیا، جس میں بڑی حد تک صداقت بھی تھی، کہ ان کو سینسر کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہنسانے کے لیے اور کامیڈی کے نام پہ اس قسم کے ڈائلاگ اور الفاظ استعمال کرتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے پبلکلی، ان پہ سینسر عائد ہونا چاہیے. اس کے بعد جب ڈانس کا طریقہ رائج ہوا ان تھیٹرز میں تو اس میں بہت سے اعتراضات کی گنجائش پیدا ہوئی کہ جو ڈانسرز ہیں ان کے ڈانسز کیسے ہیں، کیا ان کی اجازت دی جائے یا نہ دی جائے. یہ مسئلہ اتنی سنجیدہ صورت اختیار کر گیا کہ حکومت کو اس کے بارے میں ایک باقاعدہ طریقہ کار نکالنا پڑا، اور انہوں نے یہ پابندی لگائی کہ ہر کمرشل تھیٹر کے اسکرپٹ کو پہلے ویٹنگ کی جائے گی، اس کا جائزہ لیا جائے گا، اپروو کیا جائے گا، اور کوئی ایسا ایکٹر جو اس ریٹن اسکرپٹ سے ہٹ کے کوئی فقرہ بولے گا، کوئی ڈائلاگ بولے گا، اس کو سزا دی جا سکے گی. اس پہ کچھ عرصے کی پابندی لگانے کی سزا بھی ہوئی، کچھ جرمانے کی سزا بھی ہوئی، کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا فحاشی کے الزام میں. اور یہی صورتحال ڈانس کرنے والے فنکاروں کے ساتھ، خاتون فنکاروں کے ساتھ پیش آئی کہ ان کو فحاشی کے الزام میں سٹیج پہ بعض ڈانسز کو ان کے فوش قرار دیتے ہوئے انتظامیہ نے ان کو گرفتار بھی کیا، ان پہ پابندیوں کے لگانے کا سلسلہ بھی شروع کیا. اس پہ بہت سی ڈیبیٹ ہوئی اخبارات میں، ٹیلی ویژن پہ اور مختلف محفلوں میں، سیمینارز میں، فورمز پہ، کہ یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اس ڈیبیٹ کا نتیجہ یہی نکلا ہمیشہ کہ یقیناً ان کو پابند ہونا چاہیے بعض اخلاقی اصولوں کا، لیکن یہ جو ججمنٹ ہے جو انتظامیہ پاس کرتی ہے اس کے لیے انہیں کوئی اپ ڈیٹڈ موجودہ زمانے کے مطابق قانون بنانا چاہیے. یہ جو سینسرشپ ہے ابھی، اس کو استعمال کرتے وقت انتظامیہ کو 1874 کا ہی قانون استعمال کرنا پڑتا ہے، اور ظاہر ہے کہ 1874 کے بعد سے اب تقریباً 125 سال یا 130 سال ہو گئے ہیں. تو اتنے سال میں تو کوئی بھی قانون جو ہے
وہ آؤٹ ڈیٹ ہو جاتا ہے اور اس کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ابھی تک پاکستان میں تھیٹر کو سینسر کرنے کے لیے یا اس کی ریگولیٹ کرنے کے لیے تھیٹر کی اسٹیج کی پرفارمنس کو کوئی نیا قانون بنانے کی سنجیدہ کوشش ابھی تک نہیں کی گئی. چنانچہ ہوتا یہ ہے کہ انتظامیہ کے رویے پہ ڈپینڈ کرتا ہے. کسی شہر کی انتظامیہ کے لیے کوئی چیز فوش ہے، کسی شہر میں تعینات کسی افسر کے لیے کوئی ایک ڈائلاگ فوش ہے یا کوئی ایک ایکشن کسی ڈانس کا فوش ہے، تو وہ اپنی مرضی کو استعمال کرتے ہوئے سزا دے دیتے ہیں، پابندی لگا دیتے ہیں. اس کے لیے کوئی باقاعدہ ریگولر کوئی فارمولا یا کوئی ہدایت نامہ موجود نہیں ہے کہ کیا چیز سینسر کی جائے گی، کس چیز کی اجازت دی جائے گی. جہاں تک کمرشل تھیٹر پہ کرٹیسزم کا تعلق ہے، اس میں وہ جائز ہے اور اس میں بہت سا وزن ہے. بہت سے پرفارمر جو ہیں وہ اسکرپٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے فی البدی ایسے ڈائلاگ بول دیتے ہیں جن پہ گرفت کی جا سکتی ہے. اس میں زومانی فقرے استعمال کر لیتے ہیں، یعنی بظاہر اس کا ایک مطلب ہوتا ہے لیکن اس کا دوسرا مطلب بھی نکل سکتا ہے. اسی طرح ڈانسز میں بعض ایسے جسچرز، ڈانس اگر واقعی ڈانس ہو تو بہترین آرٹ فارم سمجھی جاتی ہے، اور اس کو ماہرین نے اور دانشوروں نے، جوش ملیابادی جیسے دانشوروں نے اس کو اعضاء کی شاعری سے تشبیہ دی ہے. لیکن اگر آرٹسٹک انداز سے ڈانس نہ کیا جا رہا ہو تو بہت سے جسچرز جو ہیں ان کو ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے لٹریچر میں اور سائیکالوجی میں جس کو ایروٹیکا کہتے ہیں، کہ لوگوں کے جذبات سے کھیلنا یا ان کو ابھارنا یا ان کو راغب کرنا اپنی طرف جسم کی بعض موومنٹ سے. یہ الزام لگ سکتا ہے بعض ڈانسز پہ، لیکن اس کا علاج جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ ایک باقاعدہ ایک فارمولا بنایا جائے اور یہ بتایا جائے کہ صاحب یہ حدود ہیں، اس قسم کے ڈائلاگ تک کی اجازت ہے، یہ تھیم ہو سکتی ہے. جہاں تک کمرشل تھیٹر کا تعلق ہے ہمارا، ان میں تھیم تو کوئی نہیں ہوتی، زیادہ تر صرف ہنسنے ہنسانے کے لیے اور لوگوں کو کچھ تھوڑا سا موقع خوش ہونے کا مہیا کرنے کے لیے عام طور پہ یہ ڈرامے جو ہیں وہ سٹیج کیے جاتے ہیں. لیکن یہ کمرشلی بہت کامیاب ہیں اور لوگ بہت مہنگے مہنگے ٹکٹ لے کے یہ ڈرامہ دیکھتے ہیں. اور اگر لوگوں کی دلچسپی کو اس میں دیکھتے ہوئے سوچا جائے تو اس بات کی گنجائش موجود ہے بہت اچھی طرح کہ اس کو بعض سنجیدہ موضوعات پہ لوگوں کو قائل کرنے کے لیے اور انہیں پرسویٹ کرنے کے لیے سٹیج کو یا تھیٹر کو بہت آسانی کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے، جو کام ابھی ہمارا تھیٹر یا سٹیج نہیں کر رہا. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ تھیٹر کی روایت نہیں ہے ہمارے یہاں ڈرامے کی. برِ صغیر میں مسلمانوں ہی میں ڈرامے کی روایت نہیں تھی، ڈانس کی بھی روایت نہیں تھی، جبکہ نان مسلمز میں، ہندوؤں میں خاص طور پہ ڈانس، میوزک اور تھیٹر، ڈرامہ یہ ان کے مذہب کا حصہ بھی ہے. ان کے ہاں جو رام لیلا کا ڈرامہ ہمیشہ سے مذہبی اہمیت رکھتا ہے، وہ کھیلا جاتا ہے، اس میں پارٹ پلے کرنا، اس میں حصہ لینا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں ایمیچر آرٹسٹ جو ہیں. اسی طرح ان کی پوجا پاٹ میں ڈانس بھی شامل ہے، ان کی پوجا پاٹ میں مندروں میں میوزک بھی شامل ہے، گانا بھی شامل ہے. لہذا جو مقام آرٹسٹ کو، وہ فلم آرٹسٹ ہو
یا تھیٹر کا آرٹسٹ ہو، ہندوستان میں ملتا ہے، وہ مقام فنکاروں کو پاکستان میں نہیں ملتا۔ یہاں میں اس سلسلے میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ کیوں نہیں ملتا۔ پاکستان کا معاشرہ جو ہے، یہ پہلے بھی ہم اخبار کے حوالے سے بھی بات کر چکے ہیں اور ٹیلی ویژن کے حوالے سے، اس کے ڈرامے کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی۔ پاکستان کا معاشرہ ابھی تک جاگیردارانہ سوچ کے تابع ہے۔ اگرچہ سب لوگ پاکستان کے جاگیردار نہیں ہیں، بہت کم رہ گئے ہیں بڑے جاگیردار، لیکن سوچ جنرلی پاکستان کے عوام کی معاشرتی لحاظ سے جاگیردارانہ سوچ سے وہ متاثر ہیں۔ یہ اس دور کا رویہ ہے جب نوابوں کے اور مہاراجاؤں اور راجاؤں کے درباروں میں ڈانسرز کو اور میوزیشنز کو راجا کے یا مہاراجا کے یا نواب صاحب کے دل بہلانے کے لیے صرف ملازم رکھا جاتا تھا۔ تو یہ کام دل بہلانے کا یا اہل ثروت لوگوں کو خوش کرنے کا کام سمجھا جانے لگا جاگیردار معاشرے میں، اس کو اچیومنٹ کے طور پہ نہیں لیا جاتا، جبکہ انڈسٹریل سوسائٹی میں یا مرکنٹائل سوسائٹی میں اس کو باقاعدہ ایک اچیومنٹ کا درجہ حاصل ہے۔ اور اگر ہم کمیونسٹ سوسائٹی کو دیکھیں تو سابق سوویت یونین میں اور ایسٹرن یورپین کنٹریز میں، جن کے بارے میں نے پچھلی کسی ڈسکشن میں آپ کو بتایا تھا کہ ایسٹرن یورپین کنٹریز جو سوشلسٹ تھے 1991 سے پہلے، 92 سے پہلے، وہاں کی فلم انڈسٹری بہت ترقی یافتہ تھی اور بہت اچھی فلمیں بنتی تھیں۔ روس میں بھی فلم سازی کی صنعت جو ہے بہت آگے تھی، تھیٹر بھی بہت آگے تھا، اس لیے کہ کمیونسٹ سوسائٹی میں بھی فنکار اس طبقے میں شامل تھے معاشرے کے جن کو باقی پروفیشنز کے مقابلے میں زیادہ عزت دی جاتی تھی۔ سائنسدان، ٹیچرز، رائٹرز، جن کو دانشور بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اور فنکار، یہ وہ لوگ تھے جو کمیونسٹ سوسائٹی میں سوویت یونین کی اور ایسٹرن یورپ میں دوسرے پروفیشنز کے مقابلے میں زیادہ باعزت سمجھے جاتے۔ تو اس طرح لوگ اس طرف راغب ہوتے تھے، ان کاموں کی طرف۔ ہمارے یہاں کیونکہ پرفارمنگ آرٹس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہمارے معاشرے میں، اس کی بہت سی وجوہ ہیں۔ ایک وجہ تو میں نے آپ کو بتائی کہ ہم ابھی تک جاگیرداری سوچ کے تابع ہیں زیادہ تر، تو اس میں پرفارمنگ آرٹس والے لوگوں کو گھٹیا سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے عام طور پہ پڑھے لکھے لوگ، لڑکے اور لڑکیاں، اس طرف نہیں آتے، فلم میکرز بھی اس طرف نہیں آتے۔ بہت کم ہمارے یہاں کے رائٹرز جو ہیں پاکستان کے، وہ اپنی تحریر سے، اپنی رائٹنگ سے قابل عزت طریقے سے روزی کما سکتے ہیں۔ انہیں روزی کمانے کے لیے کچھ اور کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ اپنی تخلیق کے ذریعے سے روٹی کھانے کے قابل نہیں ہوتے۔ یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی۔ اس میں بلکہ ایک بہت دلچسپ محاورہ بھی ہے کہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں، جب پوچھتے ہیں کسی محفل میں کسی سے کہ آپ کیا کرتے ہیں، اور وہ کہے کہ جی میں شاعر ہوں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو ٹھیک ہے آپ شاعر ہیں، مگر آپ کرتے کیا ہیں، آپ کا پیشہ کیا ہے؟ یعنی وہ ناولسٹ کو یا افسانہ نگار کو یا شاعری کو
وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس سے آدمی اپنی زندگی گزار سکتا ہے اور روزی کما سکتا ہے. ان کا خیال ہوتا ہے عام لوگوں کا کہ اس کے لیے انہیں کچھ اور بھی کرنا چاہیے. تو پرفارمنگ آرٹس کے بارے میں بھی، ماڈلنگ کے بارے میں، اداکاری کے بارے میں، فلم ڈائریکشن کے بارے میں، پینٹنگ کے بارے میں، پینٹرز کو بھی یہی مشکل درپیش ہے، اور فنکاروں کو بھی یہی مشکل درپیش ہے. پاکستان میوزیشینز کو بہت بڑا چیلنج درپیش ہے کہ لوگ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، باعزت طبقے میں نہیں شمار کرتے. ان تمام مسائل کی وجہ سے، ان معاشرتی رویوں کی وجہ سے پڑھے لکھے لوگوں نے پاکستان میں اس پروفیشن کو زیادہ تر نہیں اپنایا. اس کے مقابلے میں جن سے ہم مقابلہ کرتے ہیں اپنی فلموں کا، یا جن سے مقابلہ درپیش ہے ہمیں ہندوستان میں، وہاں کی فلم انڈسٹری جو ہے اس کو ایسے پڑھے لکھے لوگ میسر آتے ہیں، تربیت یافتہ لوگ میسر آتے ہیں، باقاعدہ باعزت گھروں کے باعزت لوگ اس پروفیشن کو ایک باعزت پروفیشن سمجھ کے جوائن کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں مقام بھی ملتا ہے آرٹسٹ کو، اور لوگ شوق سے آتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک نیا خون جو ہے جس کو آپ کہتے ہیں وہ انڈسٹری کو ملتا رہتا ہے. ہمارے ہاں یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ کس طرح اچھے پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کو اٹریکٹ کیا جائے اس پروفیشن کی طرف. تو یہ سارے مسائل اگر آپ یکجا کریں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے خود بخود کہ یہ جو بحران ہے پاکستان میں فلم انڈسٹری کا، اس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے. جو لوگ پیسہ لگاتے ہیں فلموں میں وہ بہت تعلیم یافتہ اور آرٹ سے تعلق والے لوگ نہیں ہیں. عام طور پہ اس کو صرف پیسہ اس لیے لگاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شارٹ کٹ ہے زیادہ پیسے کمانے کا. بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ بلیک منی کو بہت سے لوگ وائٹ کرنے کے لیے فلم بنا لیتے ہیں کہ ایسا پیسہ ہو اگر کسی کے پاس جس کا حساب کتاب نہ دے سکتا ہو وہ حکومت کو کہ کہاں سے آیا ہے، تو وہ فلم بنا لیتے ہیں. فلم ناکام بھی ہو جائے تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ اس فلم کی آمدنی جو ہے اس کی آمدنی ہے جو پیسہ میرے پاس ہے. تو یہ سارے طریقے وہ ہیں جس سے فلم کو وہ معاشرتی درجہ، وہ ریکگنیشن، سوشل ریکگنیشن نہیں ملی ہمارے ہاں جو ترقی یافتہ ملکوں میں بطور ایک میڈیم آف کمیونیکیشن کے فلم کو حاصل ہے. لہذا پاکستان کی فلم انڈسٹری ایک، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بیمار فلم انڈسٹری ہے جس کی حالت تشویشناک ہے، اور اس کو ضرورت ہے حکومت کی سرپرستی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ فلمی صنعت سے متعلق ہیں اور جو لوگ فلم بنانے میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کو بھی اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ فلمیں اس معیار کی بنائیں اور ایسے موضوعات پہ بنائیں جو لوگوں کو پکچر ہاؤس میں واپس لا سکیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ جب ٹیلی ویژن شروع ہوا تھا تمام دنیا میں یہ مسئلہ درپیش تھا. لوگوں کا خیال تھا کہ اب فلم کی اہمیت ختم ہو جائے گی کیونکہ گھروں میں لوگوں کو وہ ساری چیزیں میسر ہوں گی جو پکچر ہاؤس جا کے دیکھتا ہے آدمی. اسی طرح اخبار کو بھی یہ خطرہ درپیش تھا کہ اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی اگر ٹیلی ویژن خبریں دینے لگے گا یا ریڈیو خبریں دینے لگا تھا تو. لیکن اخبار نے بھی اپنی اہمیت برقرار رکھی، ریڈیو نے بھی اپنی اہمیت برقرار رکھی ٹیلی ویژن کے آنے کے باوجود، اور فلم نے بھی اپنی اہمیت برقرار رکھی.
تمام ملکوں میں، دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں فلم کی اہمیت ختم نہیں ہو گئی ٹیلی ویژن کے آ جانے سے، بلکہ دونوں نے ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کیا ہے۔ فلم نے ٹیلی ویژن کی مدد کی ہے کہ وہاں سے ایکسپرٹس، فنکار، ٹیکنیشینز ٹیلی ویژن کو میسر آتے ہیں، اور ٹیلی ویژن نے فلم کی مدد کی ہے کہ ٹیلی ویژن سے بہت سے فنکار، بہت سے ایکسپرٹس، بہت سے ٹیکنیشینز فلم کی طرف جاتے ہیں، جاتے رہے ہیں اور جا سکتے ہیں۔ لہذا یہ دونوں ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ہمسائے ملک کو ہی لے لیں اور ان کے ٹیلی ویژن کو دیکھیں کریٹیکل پوائنٹ آف ویو سے، تنقیدی نقطۂ نظر سے، اگر آپ ہندوستان کے ٹیلی ویژن چینلز کو دیکھیں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ہندوستان کے تمام ٹیلی ویژن چینلز کا وہاں کی فلم انڈسٹری سے بہت قریبی اور دوستانہ اور کوآپریشن کا تعلق ہے۔ وہ ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں اور بہت قریبی تعلق ہے ان کا ایک دوسرے سے۔ ان کے فنکار بھی آتے ہیں، پروگراموں میں حصہ بھی لیتے ہیں، اور وہ اس کو رائیول نہیں سمجھتے ایک دوسرے کو، وہ ایک دوسرے کے رقیب نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور ایک دوسرے کی پرفارمنس کو سپلیمنٹ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں آگے بڑھنے میں۔ جبکہ پاکستان کا ٹیلی ویژن جب سے وجود میں آیا ہے، اس کی اور فلم کی دوستی نہیں ہو سکی۔ اگرچہ پاکستان ٹیلی ویژن نے ایک خامی کو یا ایک کمی کو بہت خوش اسلوبی سے پورا کیا کہ ہمارے ہاں جو معیاری فلمیں بہت کم بنتی تھی، اور لوگ جب کمپیئر کرتے تھے اردو کی ہندوستانی فلموں سے اور سوچتے تھے کہ ہمارے یہاں معیاری فلمیں نہیں بنتی، تو آپ کو یاد ہوگا میں نے ٹیلی ویژن پہ ڈسکشن کے دوران آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ٹیلی ویژن نے، پاکستان ٹیلی ویژن نے ایک طویل ڈرامے کا سلسلہ شروع کیا تھا، جس کو ٹیلی فلم بھی کہہ سکتے ہیں آپ، کیونکہ وہ اتنا لمبا 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کا ڈرامہ ہوتا تھا جو فلم کا اچھا نیم البدل تھا۔ اور کیونکہ ٹیلی ویژن میں پڑھے لکھے لوگ، پروڈیوسر بھی تربیت یافتہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لکھنے والے بھی بڑے شوق سے، اچھے لکھنے والے ٹیلی ویژن کے لیے لکھتے ہیں ڈرامے، اور کام کرنے والے بھی ٹیلی ویژن میں زیادہ تر لوگ تعلیم یافتہ اور شوق سے آنے والے لڑکے لڑکیاں کام کرتے ہیں۔ بہت سو کی ٹریننگ ان کی ریڈیو سے بھی ہوئی تھی، تو اس لیے اس کا معیار بہت اونچا ہوا، اور اس نے اس کمی کو پورا کیا جو پاکستان کی فلم انڈسٹری میں محسوس کی جاتی تھی کہ یہاں اچھی فلم نہیں بنتی، یہاں بہت اچھے اچھے ڈرامے بنے اور بہت اچھے اچھے ڈرامے بنتے ہیں جو ہندوستان کی آرٹ فلموں سے بھی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آرٹ فلم کہتے ہیں اس فلم کو جو عام آدمی کے لیے نہیں بنائی جاتی، بلکہ ریالٹی سے اتنی زیادہ قریب ہوتی ہے جس کو عام فلم بین جو ہے وہ شوق سے نہیں دیکھتا۔ پاکستان میں کوئی روایت نہیں ہے پیرلل سنیما کی، یا آرٹ فلم جیسے کہتے ہیں پیرلل سنیما کو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو کم از کم اتنے آڈینس ضرور میسر آ جائیں کسی آرٹ فلم کے لیے کہ جس سے اگر منافع نہیں تو جس نے فلم بنائی ہے اس کے وہ پیسے پورے ہو جائیں، جو پیسے اس پہ جو لاگت آئی ہے کم از کم وہ پورے ہو جائے، کیونکہ کوئی بھی شخص کسی بھی آرٹ فارم ہو وہ یا بزنس ہو، شوق سے نقصان اٹھانا کوئی پسند نہیں کرتا۔ تو ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کم از کم، اول تو یہ کہ منافع کمانے کی خواہش بڑی جائز خواہش ہے، اور اگر منافع نہ ہو تو کم از کم نقصان تو نہ ہو۔ تو ہندوستان میں، مشرقی یورپین کنٹریز میں، اٹلی میں یہ طریقہ رائج ہے، رائج تھا ہمیشہ سے، کہ کمرشل سنیما کے ساتھ ساتھ
جو عام لوگوں کے میسز کے لیے فلمیں بنتی ہیں، جس کو باکس آفس فلم کہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مخصوص فلم بین طبقوں کے لیے، بہت سنجیدہ لوگوں کے لیے ریئلٹی پہ بیس، بہت قریب زندگی سے فلمیں بنائی جاتی ہیں، جس کو پیرلل سنیما کہتے ہیں. اور ایک اور طریقہ جو مشرقی یورپ میں رائج ہے اور رائج تھا شروع سے، وہ ہے ایمیچر فلم میکرز کا. شوقیہ نوجوان طالب علم طالبات، وہ تھوڑا سا ایکوپمنٹ لے کے اور باقاعدہ شارٹ فیچر فلمز بناتے ہیں، اور بعض اوقات وہ اتنی اچھی فلمیں بناتے ہیں کہ ان کو نمائشوں میں اور ایگزیبیشنز میں اور فلم فیسٹیولز میں بہت اہم مقام مل جاتا ہے ان فلموں کو. پھر آگے چل کے یہی جو ایمیچر نوجوان ہیں، لڑکے لڑکیاں، یہ پھر سنجیدہ فلم میکنگ بھی لے لیتے ہیں. تو ہم اس چیز سے محروم ہیں. ہندوستان نے اس کمی کو پورا کیا آرٹ فلم یا پیرلل سنیما کے حوالے سے، اور اسی وجہ سے ہندوستان کی فلم انڈسٹری کو فلموں کی دنیا میں، پوری دنیا میں ایک اہم مقام حاصل ہو گیا، اور اس کی فلم انڈسٹری کو اہمیت دی جاتی ہے. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کے بیرونی دنیا میں تعارف اور ان کے کلچر کو متعارف کرانے کے لیے اور ہندوستانیوں کو آئیڈینٹیفائی کرانے میں، اس گلوبل ولیج میں جو عالمی گاؤں دنیا بن گئی ہے اور ایک انٹرنیشنلزم کا زمانہ ہے، اس میں ہندوستان کی فلموں نے بہت اہم رول ادا کیا ہے. پاکستان اس فیلڈ میں پیچھے رہ گیا ہے، اور یہ مقام اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک پڑھے لکھے لوگ تربیت حاصل کرنے کے بعد، اس آرٹ کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، اسکرپٹ کس طرح اچھا تیار کیا جاتا ہے، ڈائریکٹر کس طرح بنتا ہے، اچھا ڈائریکٹر کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ڈائریکٹر کو، اچھا فوٹوگرافر کس طرح ٹرینڈ ہوتا ہے، سیٹ کس طرح ڈیزائن کیے جاتے ہیں، لائٹنگ کے اصول کیا ہیں، پروسیسنگ کس طرح کی جاتی ہے، اسپیشل ایفیکٹس کیسے دیے جاتے ہیں، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن کی ایجوکیشن آج دنیا میں موجود ہے. لیکن پاکستان میں جو طریقہ رائج ہے ابھی تک، وہ یہ ہے کہ کسی پرانے فلم ساز کے ساتھ نوجوان کوئی لگ جائے، برسوں اس کے ساتھ کام کرتا رہے. جیسے پرانے زمانے میں حکیموں کے شاگرد بن جایا کرتے تھے لوگ، اور ان کی دوائیں کوٹتے تھے، پیستے تھے، کھرل کرتے تھے، ان کے حقے بھرتے تھے، دوسری خدمت ان کی کرتے تھے، ساتھ وہ ان کی حکمت کے رازوں سے بھی واقف ہوتے جاتے تھے، اور بعد میں پھر خود اپنی حکمت شروع کرتے تھے. تو اسی قسم کا طریقہ ہماری فلم انڈسٹری میں رائج ہے کہ آپ کسی ڈائریکٹر کے ساتھ لگ جائیں، آپ کسی میوزیشین کے ساتھ لگ جائیں، اور آپ اسٹوڈیوز کے چکر لگائیں، وہاں بیٹھ کے دیکھیں، کام کی تلاش کریں، اور ہوتے ہوتے بطور اسسٹنٹ کے، بطور کسی کے نائب کے کام کرتے کرتے طویل عرصے کے بعد اس قابل ہوں کہ جب آپ مختلف رازوں سے واقف ہو جائیں انڈسٹری کے، تو پھر آپ اپنا ایک انڈیپینڈنٹ کام کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور خود اپنی فلم بنانے کے قابل ہو جائیں. تو یہ ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ جو ہے، یہ ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتا. کوئی شخص ٹیلنٹڈ جو ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے. تو اس کے لیے حکومت کی طرف سے اور فلم انڈسٹری کی طرف سے یا پرائیویٹ سیکٹر میں باقاعدہ ایسے اداروں کی ضرورت ہے جو اس اہم آرٹ فارم کے ساتھ ساتھ کمیونیکیشن کے میڈیم کو بھی پڑھانے کا اور سکھانے کا بندوبست کریں، تاکہ اس کو اسی طرح استعمال کیا جا سکے جس طرح باقی دنیا نے مختلف میدانوں میں اس کو استعمال کیا ہے. آئندہ جب آپ کوئی فلم دیکھیں تو یہ باتیں جو ہم نے کی ہیں اس کو ذہن میں رکھ کے دیکھیے گا،
اور یہ دیکھیے گا کہ آپ کو کہاں کہاں، یعنی تنقیدی نقطۂ نظر سے دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ کہاں کہاں آپ کو کمی محسوس ہوتی ہے، کہ ڈائریکٹر نے کہاں غلطی کی، یا اسکرپٹ میں کیا کمزوری ہے، یا سیٹ میں کیا کمی ہے، کیا خامی ہے. یہ تمام باتیں دیکھیں گے، تنقیدی نقطۂ نظر سے آپ فلم دیکھیں گے تو یہ ساری باتیں جو ہم نے آج کی ہیں یہ زیادہ اچھی طرح آپ کے ذہن نشین ہوں گی اور آپ کی سمجھ میں آئیں گی کہ فلم دراصل ہے کیا اور اس کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے. آئندہ اپنی گفتگو میں ہم فلم کی کسی نئی آسپیکٹ پہ بات کریں گے.